ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ آج ہم خیانت کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے مختلف شعبوں میں ہم سے بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ جو خیانت کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ہماری توجہ نہیں ہوتی لہٰذا ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اس سے بچ نہیں پاتے، اور پھر جو اس کا وبال ہے وہ دنیا و آخرت میں ہمارے گلے پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ دین اسلام نے جو ہمیں آخرت کا تصور دیا ہے وہ تصور اتنا جامع ہے کہ اگر وہ پیش نظر ہمارے رہے کہ یہ زندگی ہماری مختصر ہے، گزر جانی ہے، مر جانا ہے، اور پھر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے، تو بندہ ویسے ہی بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو ایک ایمان والوں کے پاس پلس پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس ایک آخرت کا تصور ہے۔ لہٰذا کسی کی زمین دبا لینا، کسی کا مال دبا لینا، کسی کا حق غصب کر لینا، یہ سب خیانت ہے۔ اور خیانت کے حوالے سے جو وعیدیں ہیں یہاں تک بھی روایتوں میں آتا ہے کہ روز محشر ایسا شخص جو خائن ہوگا، نہ یہ تو روز محشر تو اس کا حساب جہنم والا ہوگا، اور دنیا میں بھی نہ اس کے کوئی فرض قبول ہوں گے اور نہ ہی نفل قبول ہوں گے، یعنی دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں، اور روز محشر جہنم مقدر بن گئی ہے۔ تو اگر کسی کا حق ہم غصب کرتے ہیں تو یہ تصور بھی ہمیں دین اسلام نے دیا ہے کہ روز محشر ہمیں وہ چکانا پڑے گا، اور اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کر چکانا پڑے گا۔ یعنی یہاں تو ہم مال دے کر، درہم و دینار دے کر معاملہ برابر برابر کر لیتے ہیں، وہاں مال تو نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ تو جہاں انسان کو ایسے لالے اپنے پڑے ہوں گے کہ ایک ایک نیکی کے لیے وہاں بندہ ترس رہا ہوگا۔ قیامت کا منظر جب ہم سنتے ہیں، جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کیا وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے، ماں بیٹی سے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، جب مصیبت پڑتی ہے تو سب سے پہلے بندہ اپنی جان بچاتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور وہ تو بہت سخت مصیبت ہوگی، وہ تو بہت سخت آزمائش والا دن ہوگا، الا یہ کہ اللہ جس پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، تو اس کا دن ایسے گزر جائے گا کہ جیسے پلک جھپکنے میں وقت لگتا ہے، اس کا دن ایسے پل میں گزر جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہوا کیا ہے۔ کسی کو عرش کا سایہ مل جائے گا، کسی کو حضور کے لواء الحمد کا سایہ مل جائے گا، تو بہت سارے لوگ وہ ہوں گے جو وہاں عافیت میں ہوں گے، لیکن بالعموم جو حالات ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ آزمائش والے حالات ہوں گے، سخت حالات ہوں گے۔ تو دنیا میں بھی اگر ہم کسی مصیبت میں دیکھتے ہیں، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کشتی میں جا رہے تھے، کشتی الٹ گئی، سمندر کے اندر سارے گر گئے، تو سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، دوسرے کے بارے میں تو وہ بعد میں سوچے گا، پہلے تو اپنی جان بچائے گا۔ تو جب مصیبت پڑتی ہے انسان پر تو انسان کا یہ مزاج ہے کہ وہ اپنی جان بچاتا ہے، پہلے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنے آپ کو سیو کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اچھا میں کسی اور کو بھی بچا لوں۔ تو اس مصیبت میں بھی کوئی کسی کا نہیں ہوگا،
بلکہ اگر کسی کا حق غصب کیا ہوا ہوگا تو وہاں زمین تو نہیں ہوگی کہ اٹھا کے واپس کر دی، نہ وہاں پیسے ہوں گے کہ اس کے بدلے پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لی۔ وہاں یا تو یہ ہوگا کہ اپنی نیکیاں اس کو دے دو، یا پھر اگر نیکیاں نہیں ہیں تو اس کے گناہ اپنے سر لے لو، اور پھر اس کے بعد آگے جو کچھ ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں جو دین اسلام نے خیانت کا تصور دیا ہے، اور آخرت میں جو حساب کا یا روز جزا کا جو تصور دیا ہے، وہ ایسا تصور ہے کہ اگر یہ ہمارے ذہنوں میں ہر وقت مستحضر ہو تو کسی مسلمان سے کم از کم کسی کے ساتھ کوئی دھوکہ اور خیانت ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان دھوکہ نہیں دیتا، مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ ایمان اور دھوکہ، خیانت، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اگر ہم خیانت کرتے ہیں، اگر ہم دھوکہ دیتے ہیں، تو ہمیں اپنے ایمان کو ٹیسٹ کرنا چاہیے، ایمان کو چیک کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ایمان ہمارا صرف نام کا ایمان ہے لیکن اندر سب خالی ہے، جیسے ڈھول ہوتا ہے اندر خالی ہوتا ہے اوپر سے بج رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کا بھی ہمیں احتساب کرتے رہنا چاہیے، اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا چاہیے، اس کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ مومن دھوکہ نہیں دیتا، یہ طے شدہ بات ہے، اور جو دھوکہ دے رہا ہے یقیناً پھر اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ اچھا، ایک تو یہ تصور جو ہمیں دین اسلام نے دیا ہے روز محشر کا، اس کے علاوہ جو دین اسلام نے تعلیمات ہمیں دنیا میں رہنے کے لیے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، وہ اتنی جامع ہیں کہ وہ اگر ہمارے پیش نظر رہیں، ہمارے ذہن میں رہیں، تو تصور نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی مومن کبھی کسی کے ساتھ کوئی خیانت کرے گا۔ بلکہ امانت اور خیانت کا جو تصور ہے، ہم اس کو صرف مال کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں، لیکن دین اسلام نے جو امانت و خیانت کا تصور دیا ہے وہ بہت واسٹ ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت جامع ہے۔ ایک تو یہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں، یہ بھی خیانت ہے کہ ہم نے کسی کا مال دبا لیا، ہم نے کسی کی زمین دبا لی، ہم نے کسی کا حق غصب کر لیا، یہ بھی خیانت ہے۔ اسی طرح یہ بھی خیانت ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے، اس پوزیشن کے لیے مس فٹ ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو ہم نے وہ عہدہ دے دیا، چاہے پھر وہ کوئی عہدہ قضا ہو، عدالتی عہدہ ہو، یا چاہے وہ حکومتی عہدہ ہو، یا چاہے وہ کسی ادارے کے اندر کوئی عہدہ ہو، یا چاہے ہم اپنے گھر میں کسی کو کوئی عہدہ دے رہے ہوں، یہ سارے جو کرائیٹیریاز ہیں وہ وہی ہوں گے کہ وہ بندہ اس عہدے کے لیے فٹ ہونا چاہیے، مس فٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے مس فٹ ہے، ہم نے پھر بھی اس کو لگا دیا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے۔ خیانت کا اتنا وسیع اور اتنا جامع تصور ہمیں دین اسلام نے دیا ہے۔ یعنی ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام لینا ہے ہمیں، وہ کام کرنے کی اس کے اندر اہلیت نہیں ہے، وہ کام کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کام کے مطابق اس کی کوالیفیکیشن نہیں ہے، پھر بھی ہم نے کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے، یا محض رشتہ داری کی بنیاد پہ، محض تعلقات کی بنیاد پہ، محض لسانی بنیادوں پہ کہ یہ میری زبان بولنے والا ہے، یہ میرے علاقے کا رہنے والا ہے، یہ میرے رنگ والا ہے، یہ میری نسل والا ہے، یہ میرے قبیلے والا ہے، یہ میرے گاؤں والا ہے، یہ میرے شہر والا ہے، ان بنیادوں پر اگر ہم ترجیح دیتے ہیں تو ہم خائن ہیں، ہم خیانت کرنے والے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ جس کا حق تھا اس کو پہنچا دیا جاتا، لیکن اگر ہم نے نہیں پہنچایا تو ہم خائن ہیں۔ اسی طریقے سے جس شخص کے اوپر ذمہ داری آتی ہے اس شخص کے اوپر بھی لازم ہے
کہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرے، اپنے کام کے ساتھ انصاف کرے، پھر چاہے وہ مزدور ہو، پھر چاہے وہ مالک ہو، وہ جو بھی ہو، اگر وہ اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یہ بھی خیانت ہے۔ اس سے تقاضا یہ ہے، مطالبہ یہ ہے کہ وہ 8 گھنٹے کام کرے گا، لیکن وہ 7 گھنٹے کام کرتا ہے، 1 گھنٹے چھپ جاتا ہے، سو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، موبائل پہ لگ جاتا ہے، اور کوئی ایسا کام کرتا ہے بلا اجازت، بلا ضرورت، تو یہ بھی خیانت ہے۔ جو ڈنڈی ماری جاتی ہے کاموں کے اندر، یہ بھی خیانت ہے۔ تو اپنے کاموں کو پورا کرنا، اسی طرح بر وقت پورا کرنا۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم نے کسی کو ہائر کر لیا، کسی کو بلڈنگ بنانے کے لیے، کسی کو رنگ کرنے کے لیے، اور کسی کام کے لیے کسی کو ہائر کر لیا۔ اب یہ ایک قومی مزاج بن گیا ہے کہ کاموں کو آرام سے کرو، سستی سے کرو، یعنی بندہ پیسے دے کے پھنس جاتا ہے، بندہ کسی کو ہائر کر کے پھنس جاتا ہے۔ یہ بھی خیانت ہے کہ اگر 2 دن کا کام ہے، آپ نے جان بوجھ کے اس کو، کہ آپ کو پر ڈے کی مزدوری ملتی ہے، لہٰذا آپ اس کو 2 کی بجائے 5 دن پہ کریں، 2 کی بجائے آپ اس کو 8 دن پہ کریں، اور ہر دن مزدوری آپ لیتے رہیں تاکہ آپ کا یہ کام لمبا ہو جائے اور آپ کو مزدوری ملتی رہے، یہ بھی خیانت ہے۔ اور خیانت کی جو وعیدیں ہیں یہ اس کو بھی شامل ہیں۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے عمل کے اندر کتنے امین ہیں اور کتنے خائن ہیں۔ جس کو کسی منصب پہ رکھا جاتا ہے، کسی کام کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کے اندر ایک تو اس کام کی صلاحیت ہونی چاہیے، وہ صلاحیت کے ساتھ کام کرے، اہلیت کے ساتھ کام کرے، اسی طرح وقت کے اندر کام کرے، سستی نہ کرے۔ ان 3-4 چیزوں میں سے اگر وہ کسی ایک چیز میں بھی کم ہے، وہ باصلاحیت نہیں تھا، پھر بھی اثر و رسوخ پر، پھر بھی تعلقات پر وہ آ کے بیٹھ گیا، بٹھانے والا بھی ذمہ دار اور گناہ گار ہے، اور یہ بیٹھنے والا بھی ذمہ دار ہے۔ آج ہمارے جو ادارے تباہ ہو گئے، آج جو ہم تباہ ہو گئے من حیث القوم، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں رشتہ داریاں، دوستیاں اور لسانی بنیادوں پر جو ہمارے یہاں اپائنٹمنٹس ہوتے ہیں اور جو ہمارے یہاں پوزیشنز بانٹی جاتی ہیں، یہ خیانت ہے۔ اور خیانت کا آپ نتیجہ دیکھیں نا کہاں جا کے اور کیا نکلتا ہے۔ اگر کسی ہسپتال کے اندر کسی انکمپیٹنٹ ڈاکٹر کو اپوائنٹ کر لیا گیا، اس کی صلاحیت نہیں تھی، اس کی اہلیت نہیں تھی، اس کی قابلیت نہیں تھی، محض رشتہ داری کی بنیاد پہ، محض زبان کی بنیاد پہ، محض علاقے کی بنیاد پہ، یا رشوت لے کر اگر کسی کو اپوائنٹ کر لیا گیا، تو اس کے بعد اس نے کرنا کیا ہے؟ اس کے بعد اس نے کرنا یہ کہ آپریشن ہونا تھا ٹانگ کا، وہ کاٹ دے گا ہاتھ، بندہ اس کے پاس جا کر صحت یاب ہونے کی بجائے الٹا اور مریض بن کے نکلے۔ اسی طرح آپ نے اگر کوئی استاذ بھرتی کر لیا، آپ نے اگر کوئی استاذ بھرتی کر لیا ہے اپنے پاس، جس پہ محض ہم نے یا تو کوئی رشتہ داری نبھا لی ہے یا رشوت لے کر اس کو اس کی انکمپٹنس کے ساتھ اٹھا کر اپنے پاس بھرتی کر لیا ہے، تو ظاہر ہے اس نے نسلوں کو تباہی کرنا ہے۔ نہ اس کو آتا ہے کچھ، نہ وہ کچھ ڈیلیور کر سکتا ہے، اپنا ٹائم پورا کرے گا، اپنے پیسے پورے کرے گا، اور قوم تباہ ہو جائے گی۔ تو ادارے اسی طرح تباہ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو انکمپیٹنس کے ساتھ ہم کسی کو محض تعلقات کی بنیاد پہ یا رشوت کی بنیاد پہ رکھتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ خیانت ہے، اور خیانت کتنا بڑا جرم ہے وہ میں عرض کر چکا ہوں۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا اور آگے بڑھ کے چلیں تو خیانت کا مفہوم اور زیادہ وسیع ہے۔ اگر ہمارے پاس کسی نے امانت رکھوائی ہے، تو ایک تو یہ کہ اس کو یاد ہے اور وہ اپنی امانت لینے کے لیے آ جاتا ہے، پھر بھی ہم کچھ نہ کچھ ہیلے بہانے کر کے اس کی امانت کو دبا لیتے ہیں، یا ہم بااثر ہیں
یا ہم کسی کے گھر پہ، کسی کی زمین پہ، کسی کی جائیداد پہ یا کسی کے مال پہ اپنی دھونس دھمکی سے قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ اپنی ایک درجے میں خیانت ہے۔ وہ ہم سے مانگنے کے لیے آیا، اس نے ہمارے پاس رکھوایا، یا ہم نے خود سے رکھ لیا۔ مانگنے کے لیے آیا، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے ہم نے اس کو واپس کر دیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ بھول گیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی نے ہمیں پیسے دیے اور دے کر بھول گئے کہ کس کو دیے تھے، پتہ نہیں پیسے کہاں چلے گئے، پتہ نہیں کتنے دیے تھے، اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں یاد ہے کہ اس شخص نے پیسے دیے تھے اور اتنے پیسے دیے تھے۔ اب اصل ایمان کا امتحان ہے کہ ہم خود سے اس کو بلا کے اس کی چیز واپس کر دیتے ہیں یا اس کو کھا جاتے ہیں۔ اگر ہم کھا جاتے ہیں تو خیانت ہے۔ تو خیانت کو ذرا ہم تھوڑا سا اور وسیع مفہوم میں دیکھیں کہ کہاں کہاں کس کس شعبے میں یہ خیانت بنتی ہے، اور ہماری طرف سے اس میں کتنی لیکنگ ہے، اور ہمارے اندر اس میں سیکھنے کی کتنی چیزیں ہیں، اور اصلاح کے کتنے پہلو ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ہم سے مشورہ کرنے آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ طلب کیا جاتا ہے وہ بھی امانت دار ہی کی طرح ہیں۔ کوئی ہم سے مشورہ کرنے آیا، بھائی آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ میں اس جاب سے نکل کے یہاں جانا چاہ رہا ہوں، اس گھر سے نکل کے یہاں جانا چاہ رہا ہوں، اپنے بچے کی شادی یہاں نہیں بلکہ یہاں کرنا چاہ رہا ہوں، اور کسی چیز پر اس نے مشورہ مانگ لیا کہ یہ کام نہیں بلکہ یہ کام کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے دل میں تھا اس کے لیے پرانا کوئی بغض، پرانا کوئی حسد، ہمارا تھا اس سے کوئی پرانا جھگڑا، تو ہم نے کہا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے، یہ مجھے اس فیلڈ کا ایکسپرٹ سمجھتا ہے اور میں ہوں بھی ایکسپرٹ، یہ مجھ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ اس کو چوٹ پہنچانے کا بہترین موقع ہے، لہٰذا اس کو ایسا مشورہ دو، ایسا مشورہ دو کہ یہ زندگی بھر یاد کرے۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے۔ ہم سے اگر کوئی مشورہ لینے کے لیے آتا ہے، کنسلٹنسی کے لیے ہمارے پاس آتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ اس کو صحیح بات بتائیں، وہ بات بتائیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، غلط بات کی، اس کو پھنسانے کی کوشش کی، اپنا بغض و عناد نکالنے کی کوشش کی، دیکھیں جب بندہ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتا ہے نا، تو دوسرے والے کو بھی چاہیے کہ وہ دوستی کا ہاتھ قبول کر لے اور وہ بھی اپنا ہاتھ بڑھا دے۔ اگر وہ ہمارے پاس آ گیا ہے تو اب بغض و عناد کو ختم کر دیں۔ ویسے بھی نہیں ہونا چاہیے بغض و عناد دل میں، معاف کر دیں، رحم کریں، اس کو اچھا مشورہ دے دیں، اس کو اچھی جگہ تک پہنچا دیں، وہ کسی قابل ہو جائے گا، اس کے بچے، اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی، اور ان دعاؤں سے نہ جانے ہماری دنیا و آخرت میں کتنی مشکلیں آسان ہو جائیں اور ہماری دنیا و آخرت سنور جائے۔ تو اگر ہمیں نہیں دینا اس کو مشورہ، ہم دیکھتے ہیں اپنے دل میں جھانک کر کوئی اچھی نیت بن ہی نہیں رہی ہے، اس کے لیے ہمارے دل سے بغض نکل ہی نہیں رہا ہے، تو پھر اس سے معذرت کر لیں، بھائی میں آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا، آپ کسی اور کے پاس چلیں، لیکن غلط مشورہ نہ دیں، غلط راستہ نہ بتائیں، غلط راہ پر مت چلائیں۔ اگر ہم نے اس کو گمراہ کیا، بھٹکایا، غلط مشورہ دیا، پھنسایا، یہ خیانت ہے، اور خیانت پر ہم مجرم ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کے رازوں کو افشا کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المجالس بالامانہ، کہ جو مجلس کی باتیں ہوتی ہیں نا وہ امانت ہوتی ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، 3 مجلسوں کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ امانت نہیں ہوتی، باقی ساری مجلسیں امانت ہوتی ہیں۔ وہ 3 کون سی ہیں؟ وہ 3 اس طرح کی ہیں کہ اگر کسی کے قتل کی، ناحق قتل کی کوئی پلاننگ ہو رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ یار یہ لوگ باہر نکل کے اس کو مار دیں گے اور بلا وجہ ماریں گے، کسی کا مال کھانے کی، دبانے کی کوئی بات ہو رہی ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی، کسی کی آبرو ریزی کی کوئی بات ہو رہی ہے، تو پھر ہمیں چاہیے ہم اس کو جا کے بچائیں، وہ امانت نہیں ہے۔ لیکن کوئی ہمارے پاس آتا ہے، اپنے راز کی بات بتاتا ہے، ہم سے مشورہ کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کی بات بتاتا ہے، کوئی ایسی بات بتاتا ہے کہ ہم اس کو لوگوں میں افشا نہ کریں، یا تو اس کی کوئی آبرو ریزی ہو جائے گی بلا وجہ، یا پھر
اس کو جب پتہ چلے گا تو وہ ناراض ہوگا، اس کا دل ٹوٹے گا۔ مومن کا دل توڑنا، مومن کو ایذا پہنچانا، یہ بھی اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے اور اللہ کی ناراضگی والا عمل ہے۔ لیکن ہمارے پاس کوئی اپنی بات لے کر آیا تو ہم تو بولتے ہیں کہ بھائی یہ تو مل گیا مجھے پوائنٹ، اب نہیں چھوڑوں گا اس کو، اب میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، یہ بات میں نے اس کی پوائنٹ اپنے پاس رکھ لی ہے، جب موقع آئے گا نا پھر اس کو بتاؤں گا اور پھر اس کو بلیک میل کروں گا، پھر اس کو بتاؤں گا اور اب جا کے اس کے دوستوں میں بتاؤں گا، اس کو بدنام کروں گا۔ وہ تو آیا تھا ہم سے اچھا مشورہ مانگنے کے لیے، اپنے راز بتانے کے لیے، اپنے دکھڑے شیئر کرنے کے لیے، اور ہم نے اس کی بے عزتی کرنے کی کوشش کی۔ یاد رکھیں، بچپن کی پڑھی ہوئی کہاوت ہے اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے وہ خود ہی اس گڑھے میں گر جاتا ہے، اور واقعی ایسا ہوتا ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم کسی کے لیے برا چاہتے ہیں اپنا برا ہو جاتا ہے، کسی کا اچھا چاہتے ہیں اپنا اچھا ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو پریشانیوں سے نکال دے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے وہ اسے بھی عطا فرما دے۔ تو ہمارا اپنا کام تو ویسے ہی ہو جاتا ہے دوسروں کا کام کرنے میں۔ لہٰذا کسی کے رازوں کو افشا کر دینا یہ خیانت ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اسی طرح اپنے گھر کی باتیں جا کر باہر کرنا، چار دیواری کی باتیں۔ قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں، تمہارا راز ہیں، تم ان عورتوں کا راز ہو۔ بیوی کا راز شوہر ہے، شوہر کا راز بیوی ہے۔ آج ہمارے یہاں یہ ایک عام وبا پھیل گئی ہے۔ آپ ہوٹلوں پہ جائیں، چار جگہ نوجوان کھڑے ہوتے ہیں، کسی کی کوئی نئی شادی ہو، لوگ اس سے اس کے گھر کی باتیں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ بھی مزے لے لے کے اپنے گھر کی باتیں بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ انتہا درجے کی خیانت ہے اور انتہا درجے کی یہ کہنا چاہیے غیرت کے خلاف عمل ہے۔ تو اپنے گھر کی باتیں بتانا، رازوں کو افشا کرنا، یہ خیانت کے درجے میں ہے اور اللہ کو ناراض کر دینے والے یہ سارے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں امانت دار بنا دے، لوگوں کے رازوں کو چھپانے والا اور لوگوں کے مالوں کی حفاظت کرنے والا ایسا مسلمان بنا دے کہ جس سے لوگ پناہ نہ مانگیں، بلکہ وہ ایسا شجر سایہ دار ہو کہ اس کے نیچے کوئی بھی آ کر بیٹھے تو اس کو سکون کا احساس ہو۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔